بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ بڑی بڑی پارٹیز میں جانا، لوگوں سے گھلنا ملنا میرا بہترین مشغلہ تھا۔ میں شادی شدہ تھی، اس لیے شوہر بھی زیادہ روک ٹوک نہ کرتا تھا۔ میرا جدھر دل کرتا گاڑی لے کر نکل جاتی اور اپنی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ میری شادی ایک امیر آدمی سے ہوئی تھی۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ مجھے کوکنگ کا بہت شوق تھا، اس لیے شام کا کھانا زیادہ تر میں خود بناتی تھی۔ لیکن آج جب میں کچن میں بیٹھی کام کر رہی تھی، اچانک ایک جوان لڑکا کچن میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں ایک دم سے ہکا بکا رہ گئی۔ میرا شوہر بھی کچن میں آیا اور بولا، یہ ہمارے گھر کا نیا ملازم ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے پہلے ملازم کو فارغ کر دیا ہے، اب اس کی جگہ یہ کام کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پہلا ملازم ہمارا بہت پرانا اور وفادار ملازم تھا، جو کافی عرصے سے ہماری خدمت کر رہا تھا۔ میں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے پرانے نوکر کو نوکری سے کیوں نکالا؟ وہ بیچارہ تو بوڑھا تھا اور بے ضرر سا انسان تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، نہیں، وہ ڈھونگی تھا، ان سے شرافت کا لبادہ اڑ رکھا تھا۔ مجھے کئی دنوں سے اس پر شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اسے نکال دیا۔ یہ لڑکا بہت نیک اور ایماندار ہے۔ ویسے بھی پرانے نوکر کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے کام کا نہیں رہا۔ یہ جوان ہے اور گھر کا بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شوہر میرے قریب آیا اور میری گال پر چٹکی کاٹ لی۔ نوکر اپنی جگہ پر کھڑا بڑے غور سے مجھے اور شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی اسے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس وقت جینس شرٹ پہن رکھی تھی، کیونکہ میاں اس میں تھوڑا آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ میری رنگت بہت گوری تھی اور جسم بھی پرکشش تھا، اس لیے جینس مجھ پر بہت جچتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکثر جینس ہی پہنتی تھی۔ جس محفل میں جاتی تھی وہاں کی زینت بن جاتی تھی اور ہر کوئی مجھے دیکھ کر دیوانہ ہونے لگتا، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ ہر انسان یہی تو چاہتا ہے، دولت، شہرت، فیم، اور یہ سب کچھ میرے پاس تھا۔ ہماری پارٹیاں عموماً امیر لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور وہاں موجود مرد جب اپنی بیویوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے توجہ دیتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی۔ ان کی نظریں میرے وجود پر مرکوز ہوتی تو میں خود کو دنیا کی سب سے حسین ترین عورت سمجھنے لگتی۔ اس وقت نوکر کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک نوکر کیسے مجھے اس طرح کی نظروں سے دیکھ سکتا تھا؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مجھے ڈرا رہی تھیں، اس کی قمیض کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، اپنا حلیہ درست کرو اور پھر کام شروع کرو۔ پرانے نوکر کو گھر کا ہر کام معلوم تھا، لیکن تمہیں نئے سرے سے سب کچھ سکھانا پڑے گا۔ پتہ نہیں میرے شوہر پر کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا جو اس نے پرانے نوکر کو نوکری سے نکالا۔ مجھے ان کے اس اچانک فیصلے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے نوکر کو کوارٹر میں بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ صاف ستھرا ہو کر واپس آیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ اچانک میرے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مالکن بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ میں نے آہستہ آہستہ اسے گھر کے کام سمجھانا شروع کر دیے، لیکن رات کا کھانا تیار نہیں تھا اور بارش کی وجہ سے گھر بھی گندا ہو گیا تھا۔ ایسے میں نوکر کی سخت ضرورت تھی۔ میرا شوہر رات تو گھر واپس آتا تھا، اس وقت تک نوکر اپنا کام ختم کر کے اپنے کوارٹر جا چکا ہوتا تھا۔ میں نے شوہر کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، یہ نوکر آپ سے کہاں سے اٹھا لائے ہیں؟ یہ سارا وقت مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، خواہ کا وہم نہ پالو، وہ بچہ ہے، غریبوں کی بستی سے اٹھ کر آیا ہے، تم جیسی عورت اس نے زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی، اتنے قریب سے۔ تم نہیں جانتی، پرانا نوکر ایک نمبر کا چال باز تھا، اس لیے میں نے اسے نکال دیا۔ یہ لڑکا پہلے ہمارے ایک دوست کے گھر کام کرتا تھا، اچھا اور نیک لڑکا ہے، اس لیے میں نے اسے گھر لے آیا۔ شوہر کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ یہ بات بتانا نہیں بھولتے تھے کہ میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے۔ در حقیقت اس عمر میں بھی میں نے خود کو فٹ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اور خود پارٹی کی زینت بنتی تھی۔ شوہر کو میری یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتے تھے، اپنی نمائش کرنا بند کرو، تم اب عمر رسیدہ ہو رہی ہو، کم سے کم اپنی عمر کا تو لحاظ کر لیا کرو۔ شوہر آئے دن ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، اس لیے میں نے بھی اب بحث کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں موبائل فون میں مصروف تھی، اس لیے مجھے نوکر کے آنے کا کچھ دیر بعد پتہ چلا۔ معلوم نہیں وہ کب سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ میرے سر پر کیوں کھڑے ہو؟ وہ عجیب سی نظروں سے مسکرایا اور کہنے لگا، مالکن آج کیا پکانا ہے؟ میں نے غصے میں کہا کہ میں اکیلی ہوں، باہر سے کچھ بھی منگوا لوں گی، تم جاؤ اور صفائی کا کام دیکھو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا اور کہنے لگا، کام ہو گیا۔ میں اس کی پھرتی پر حیران رہ گئی۔ میں نے غصے میں کہا،
کہ اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا صاحب نے رات تک بنگلے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں کوارٹر میں نہیں جا سکتا۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا کیونکہ اس کی موجودگی سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو چوکیدار نے مجھے بتایا کہ پرانا نوکر باہر دروازے پر آیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً کمرے سے نکل گئی، لیکن نوکر نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ کو پرانے نوکر سے ملنے نہ دوں۔ میں نے نوکر کو کہا میں تمہاری اجازت کی پابند نہیں ہوں، سمجھ گئے؟ جیسے میں کمرے سے باہر نکلی اتنے میں شوہر کو فون لگا کر ساری صورتحال بتا دی۔ میں کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ اس کی حرکت پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے اپنا فون میری طرف بڑھا دیا اور دوسری طرف میرے شوہر تھے، جو انتہائی غصے میں مجھ سے کہہ رہے تھے اگر تم نے پرانے نوکر سے ملنے کی کوشش کی تو دوبارہ بنگلے میں قدم نہ رکھنا۔ شوہر کا لہجہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے فون کاٹ دیا اور بری طرح سے گھور کر پرانے نوکر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے، مالک نے مجھے یہی ذمہ داری سونپی ہے، میرا کام آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ مجھے اس پر اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور واپس کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرے شوہر کسی بلا کی طرح اس ملازم کو میرے سر پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس بات کے بعد تو وہ ملازم پوری طرح کھل گیا، بلا جھجک میرے کمرے میں آتا اور میرے معاملات میں دخل انداز ہو جاتا۔ میں اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اسے نکالنے کے طریقے سوچنے لگی تھی، مگر سمجھ نہیں آتی تھی کس طرح اس مصیبت سے جان چھڑواؤں۔ میں ٹینشن میں بیٹھی تھی کہ میں نے سب دوستوں کو فون کر کے پارٹی پر بلا لیا، اس سے ہی میری کچھ ٹینشن کم ہو جاتی تھی۔ میرے سب ملنے والے میری یہ عادت جانتے تھے۔ میری عادت کے مطابق میرے کچھ دوست پارٹی کے لیے میرے گھر چلے آئے، لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نوکر ہمارے سر پر سوار ہو گیا۔ مستقل کونے میں کھڑا سب کا جائزہ لے رہا تھا، خاص کر اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا کہ وہ میرے شوہر کو ایک ایک بات بتائے گا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ تم جا کر مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ میرے حکم پر وہ کچن میں چلا گیا، تب مجھے کچھ سکون آیا۔ پارٹی دیر تک چلتی رہی۔ پارٹی میں لڑکے لڑکیاں سبھی تھے، مگر میں نے کبھی لمٹ کراس نہیں کی تھی۔ میں اپنی حدود جانتی تھی، بس اس عمر میں بھی زندہ دل تھی، اس لیے ملنے ملانے والوں کو گھر بلا کر پارٹی ضرور کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میری ایک سہیلی کے شوہر نے پارٹی کے دوران مجھے آفر کی تھی۔ میں نے اسی وقت اس کو کھینچ کر تھپڑ رسید کر دیا تھا اور اپنی سہیلی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں اتنی گری ہوئی نہیں تھی کہ جس کا جی چاہتا آ کر مجھے منہ لگا لیتا۔ میں منہ توڑنا بھی جانتی تھی۔ میری سہیلیاں زیادہ تر اپنے شوہر کے ساتھ ہی میرے گھر پر آتی تھیں، لیکن آج کچھ لوگ زیادہ ہو گئے تھے، کچھ ایکسٹرا مہمان بھی آ گئے تھے۔ میری دوست اس بارے میں باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میرے حسن کے قصیدے بھی پڑھ رہی تھی۔ میرا آج کا دن کافی اچھا گزرا تھا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب پارٹی ختم ہوئی تو نوکر میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آیا اور کہنے لگا مالکین آج آپ بہت حسین لگ رہی تھیں، کیا آپ اکثر ایسی پارٹیاں کرتی ہیں اور اس طرح تیار ہوتی ہیں؟ اس کی نظر میرے لباس پر تھی۔ میں نے جدید طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں اسی طرح ہی ڈریس پہنتی ہوں اور پارٹیاں بھی کرتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ اس ڈریس میں بہت زیادہ حسین لگ رہی ہیں، میں آج تک کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ وہ دل سے میری تعریف کر رہا تھا اور میں اپنی تعریف سن کر خود بخود ایک سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ بہت عرصے بعد کسی نے میری تعریف کی تھی، لیکن میں نے یہ بات اپنے چہرے پر نہ آنے دی اور اسے کہا میرے کمرے میں بلا ضرورت مت آیا کرو۔ میری بات سن کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ اس طرح دن گزرتے چلے گئے۔ میرا شوہر ان دنوں بزنس میٹنگ میں گیا ہوا تھا، مگر وہ تھا شکی مزاج، میری پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ میرا نوکر ایک ایک منٹ کی رپورٹ اسے دیتا تھا۔ مجھے غصہ تو بہت چڑھتا مگر کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرے شوہر نے نوکر کو مخبری کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے خیال بھی آتا کہ کہیں میرے شوہر کو اپنے دوست والے معاملے کی بھنک تو نہ پڑ گئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے بھی اس کے دوست کے ساتھ دل لگی کے کھیل کھیلا تھا، مگر وہ سب شادی سے پہلے کی باتیں تھیں۔ شادی کے بعد میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ ایک بار ایسا ضرور ہوا تھا کہ ہم لوگ اتھا لانگ گئے تھے، مگر وہ سب انجانے میں ہوا تھا۔ ایک غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، میں نے بھی اللہ سے معافی مانگی تھی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، لیکن مجھے یہ ڈر اکثر رہتا تھا میرے شوہر کا دوست کہیں یہ بات میرے شوہر کو نہ بتا دے۔ اگر شوہر کو اس بارے میں ذرا بھی پتہ ہوتا
تو میری جان لے لیتے۔ وہ مجھے لے کر بہت ہی زیادہ شکی تھے اور ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی غیر مرد میری طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ جب ہی تو انہیں میرے لباس پر بھی اعتراض تھا، مگر وہ چاہ کر بھی مجھے روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ میں بھی ایک بہت امیر باپ کی بیٹی تھی اور ان کی روک ٹوک مجھ پر اثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ محبت سے سمجھاتے تو کبھی سخت لہجے میں، لیکن میں وہی کرتی جو مجھے کرنا ہوتا، اور اب یہ بات انہیں بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن نوکر نے ایسی حرکت کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسٹور روم میں گیا اور پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آوازوں پر میں گھبرا کر اسٹور روم کے دروازے پر پہنچی۔ اسٹور روم میں اندھیرا تھا، وہ اندر ہی کہیں تھا۔ میں آواز دے کر پوچھنے لگی کیا ہوا؟ وہ بس چیخ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہیں کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو گیا ہو، کیونکہ گھر سے کنیکشن اسٹور روم میں موجود تھا۔ میں جلدی سے اندر گئی اور یہاں وہاں اسے ڈھونڈنے لگی کہ اچانک اس نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کرسی پر بٹھا کر مجھے رسی سے باندھ دیا۔ میں نے غصے سے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ میرے شوہر کو آنے دو، میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور اسٹور روم کا دروازہ بند کر لیا۔ کہنے لگا مالک جب آئیں گے تب دیکھیں گے، ابھی تو آپ میرے قبضے میں ہیں۔ اور پھر اس نے زبردستی میرے وجود سے دوپٹے کو جدا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے وجود کو ناپاک کرتا میں چلانے لگی۔ میری چیخیں سن کر باہر سے کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں میں خوف تھا، دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ نوکر کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرانی ابھری، لیکن پھر اس نے سخت لہجے میں کہا چپ ہو جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میری سانسیں اٹک گئیں، باہر سے دستک کی شدت بڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے دھکا کھا کر کھل گیا اور روشنی کی ایک تیز کرن اندر پھیلی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر دروازے پر کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ وہی پرانا نوکر بھی تھا جسے میرے شوہر نے نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر داڑا۔ نوکر فوراً پیچھے ہٹا اور صفائی دینے لگا۔ مالک یہ سب غلط فہمی ہے، میں تو بس مالک آپ کی بیوی ہر روز گھر پر پارٹی کرتی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں تو بس مالکن کو یہاں بلا کر سمجھا رہا تھا۔ نوکر کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ میرے شوہر نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اسے گھونسا مارا اور نوکر زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، پرانے نوکر نے اسے قابو کر لیا۔ سچ بے نقاب ہوا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کرسی سے بندھی ہوئی تھی، بے بسی سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جلدی سے میری رسیاں کھولی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ پرانے نوکر نے غصے سے نوکر کو جھنجھوڑا۔ بدبخت گھر کی عزت پر ہی داغ لگانے لگا تھا۔ پرانا نوکر بھی غصے سے چیخ رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکا خطرناک ہے، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ میرا شوہر مجھ سے الگ ہوا اور سختی سے بولا تم ٹھیک ہو؟ میں نے سر ہلایا، لیکن میری حالت ایسی تھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شوہر نے غصے سے پوچھا۔ میں نے کانپتی آواز میں ساری حقیقت بتا دی۔ شوہر کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں نے کہا میں تو پہلے دن سے ہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگتا۔ میرا شوہر اب شرمندہ ہو کر بولا اسے پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس حرام خور کو تم پر نظر رکھنے کو بولا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی آستین کا سانپ نکلے گا۔ وہ دھاڑے۔ نوکر نے گھٹنے پر ہاتھ مار کر چلایا نہیں مالک سنیں، یہ سب ایک سازش تھی، چپ رہو۔ میرے شوہر نے اسے دوبارہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن میں نے روک دیا۔ اسے پولیس کے حوالے کر دیں ورنہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، میں نے ہمت سے کہا۔ پرانے نوکر نے نوکر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور شوہر نے پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی اور نوکر کو گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی وہ ہتھکڑیاں پہن کر باہر گیا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میرے شوہر نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شوہر نے پرانے نوکر کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ باندھ کر بولا مالک میں نے تھوڑے سے پیسوں کی ہیرا پھیری ضرور کی تھی، مگر جب تک میں نے اس گھر کا نمک کھایا میں نے اس گھر کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ میرے شوہر کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے خواہ مخواہ مجھ پر شک کیا تھا اور ایک قابل اعتماد نوکر کو نکال کر ایک غلط لڑکے کو نوکر رکھ لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا شوہر وقت پر پہنچ گیا تھا، ورنہ میں برباد ہو جاتی۔ میرے شوہر نے پرانے نوکر سے کہا کہ آئندہ پیسے چاہیے ہو تو منہ سے مانگ لینا، اور سنو کل سے نوکری پر آ جانا۔ میں نے کہا کل سے کیوں، آج سے کیوں نہیں؟ میرا شوہر اور نوکر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔